اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آپ کی شادی کامیاب رہے گی یا ناکام رہے گی، یہ ہم صرف ہتھیلی کو دیکھ کے کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ صرف ہتھیلی کو دیکھنے ہے، ہتھیلی کی جو لائنز دیکھنی ہے، ان کو دیکھ کے آپ کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کی شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یا یہ بندہ لازمی 2 شادیاں کرے گا؟ تو چلیں، آج یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر۔ اگر آپ کی زندگی کی لکیر اتنی خوبصورت ہو، گلائی میں ہو، تو آپ کی زندگی بڑی بہترین گزرتی ہے، روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کی میرج لائف بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرج کے لیے سب سے پہلے یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ وینس ماؤنٹ کیا بتاتا ہے؟ وینس ماؤنٹ بتاتا ہے انسان کے اندر کس قدر سیکسچولیٹی ہوگی، یعنی کہ اس کے اندر جنسی خواہشات کتنی زیادہ ہوں گی، وہ کتنا پاورفل ہوگا، کیا وہ اولاد پیدا کرنے کی قابل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی وینس ماؤنٹ بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ ابھرا ہوا ہوگا، زبردست ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے حسن پرست بھی ہوتے ہیں اور رومانٹک لوگ ہوتے ہیں، جن کا وینس ماؤنٹ عام طور پر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگر لائنز موجود ہوں، لائنز کو بھی آپ سمجھ لیں، یہاں پہ اگر یہ کھڑی لائنز موجود ہوں تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، کیونکہ اسی ماؤنٹ سے ہم انسان کی سیکسچول پاور کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر کھڑی لائنز ہوں گی تو یہ اس چیز کا اعلان کریں گی کہ یہ بندہ میڈیکلی بالکل فٹ ہے اور یہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور جتنی یہ لائنیں یہاں پر آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، اتنا ہی زیادہ وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انگوٹھے کا یہ والی جو پور ہے، یہاں پر اگر آپ کو اس طریقے سے رنگ بنے نظر آتے ہیں، یہ جو لائن ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ ڈاٹ بنے نظر آتے ہیں، تو جو بڑا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹوں کا ہوگا اور جو چھوٹا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اولاد کی لائنیں دیکھتے ہیں، وینس ماؤنٹ پر بھی ہم اولاد کی لائنیں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اور ہوتی ہے، بلکہ 2 جگہ اور ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر، برین لائن، اور یہ ہے آپ کی ہارٹ لائن، اور یہ ہے آپ کی قسمت کی لکیر۔ یہ اب اولاد کی لائنز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ دل اور دماغ کی لائن پہ یہاں پہ اگر آپ کو 1 یا 2 یا 3 لائنیں نظر آتی ہیں، تو جو مارز ہوتا ہے یہ بھی انسان کی جنسی خواہشات کا بتاتا ہے۔ یہ مارز منفی ہوتا ہے اور یہ مریخ مثبت ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ کو کھڑی لائنیں اس طریقے سے ملتی ہیں تو یہ بھی اولاد کی لائنیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کے یہاں پہ اگر آپ کو 3 یا 4 لائنیں نظر آتی ہیں تو 100% اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اس کے بعد یہ ہوتی ہے آپ کی شادی کی لکیر۔ اس کے اوپر اگر آپ کو کھڑی لائنیں اس طریقے سے نظر آئیں، یہ شادی کی لائن کو کاٹے نہیں، یہ صرف اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، تو جو بڑی گہری چمکدار لائن ہوگی وہ بیٹوں کی ہوگی اور جو ہلکی لائن ہوگی وہ بیٹیوں کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں اولاد کی لائنز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ شادی کی لائنز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ چلیں آپ کو اولاد کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تو چلیں، یہ جی آپ کو اولاد کی لائنوں کا بھی پتہ چل گیا۔ اب مزید ہم جناب ڈسکس کرتے ہیں شادی کی لائنز کے بارے میں۔ تو یہ پہلے ڈیلیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ساری بات کی صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیں جی، ہم اپنی شادی کی لائنز کا والا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آ گئی آپ کی زندگی کی لکیر، اور زندگی کی لکیر کے ساتھ ہی اگر
یہاں سے آپ کو ایک گارڈین اینجل لائن نظر آئے یوں، تو یہ آپ کے بعض دفعہ لائف پارٹنر کی لائن بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو بڑی مبارک لائن سمجھا جاتا ہے۔ یہ زندگی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہو تب بھی آپ بچ جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتی ہے۔ اگر آپ کی فرض کریں یہاں پر آپ کی جو زندگی کی لائن ہے وہ بریک ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس یہ گارڈین اینجل لائن موجود ہے، تو یہاں پر جو آپ کی زندگی میں مصیبت آنی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ آنا تھا، تو اس لائن کی وجہ سے آپ اس مصیبت سے، اس پرابلم سے بچ جاتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ اگر تھوڑی زندگی کی لائن کے یہاں سے سٹارٹ لے تو عام طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، تو اگر یہ جتنی اوپر سے شروع ہوگی اتنی اس بندے کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑی نیچے سے شروع ہو تو پھر آپ کی شاید 30 35 سال کی ایج میں شادی ہوگی، اور اگر یہ زیادہ نیچے سے شروع ہو تو پھر آپ کی 40 45 سال کی عمر میں شادی ہوگی۔ اس کو بھی یعنی کہ شادی کی لائنز کے طور پر بھی ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے شادی کی لائنز کی، تو آپ کے پاس اگر یہ خوبصورت زندگی کی لکیر ہے تب بھی آپ کی شادی بڑی اچھی رہے گی، آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، دولت آئے گی۔ آپ کے پاس خوبصورت دماغ کی لکیر ہے تو آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے، زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کریں گے۔ یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کی دماغ کی لکیر بہت زیادہ اگر سیدھی ہو جائے، اور یہ مریخ مثبت پہ، یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی، اور یہ اس کا ایک سرا مریخ منفی کے ساتھ بھی ٹچ ہو، اگر آپ کی دماغ کی لکیر اس طریقے سے ہو، ان کے دونوں مریخوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دل کی لکیر سیدھی بالکل یہ باہر نکل جائے تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں۔ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، دوبارہ سمجھ لیں، کیونکہ میری عادت ہے جب تک آپ کو بات کی ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی تب تک میں اپنی بات جاری رکھوں گا، بلکہ اس بات کو میں رپیٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی زندگی کی لکیر۔ اگر آپ کی دل کی لکیر، یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی، آپ کی دل کی لکیر اگر یہاں سے ایسے ہو، یہ اس کی طرف آ جائے، تو آپ کی شادی میں مسئلے آئیں گے، بلکہ شادی آپ کی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر غصہ بڑھا دیتی ہے۔ اور اگر آپ کی دماغ کی لکیر بھی، یہ مریخ مثبت ہوتا ہے اور یہ مریخ منفی کا ایریا ہوتا ہے، اور اگر آپ کی دماغ کی لکیر بھی یہاں سے سٹارٹ لے اور یہ سیدھی ہو کے ادھر چلی جائے، یعنی کہ اس پہ آ جائے، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ کی لکیر اس طریقے سے اوپر کی طرف نکل کے دل کی لکیر کو کاٹ دیتی ہے، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بن جائیں گے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ میں آپ کو لائنوں کی ترتیب اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے شادی کی لائنز پہ نہیں جانا، ہم نے صرف جو ہاتھ کی لائنیں ہیں ان میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو ان کو دیکھ کے ہم کیسے شادی کے بارے میں اندازہ لگا لیں گے کہ اس بندے کی شادی میں پرابلم آئیں گی اور یہ شادی اس کی ناکام ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر بہت زیادہ ایسے نیچے کی طرف گر جائے اور یہاں پہ یہ کراس کا سائن ہو یا جالی کا سائن بنے، تو یہ بھی ایسے بندے نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اور پاگل پن کے دورے بھی ایسے لوگوں کو بعض دفعہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شدید قسم کے جو ہوتے ہیں نا دماغی عارضے میں ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی دماغ کی لائن اس طریقے سے جھکی ہوئی ہو اور اس دماغ کی لکیر پر اس طریقے سے جالی کا سائن ہو، اس طرح اگر دماغ کی لکیر پہ یہ اس طریقے سے جزیرے بن رہے ہوں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ذہنی ٹینشن میں بھی مبتلا کرتے ہیں، اور آپ کی میرج میں بھی مسئلے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی آپ کی دل کی لکیر بہت چھوٹی ہوتی ہے اس طریقے سے، یا یہ تھوڑی عوام میں معلق ہوتی ہے، اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے اور اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کبھی کبھی آپ کی شادی کی لائن، آپ کی دل کی لکیر اس طریقے سے بریک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہو یا بہت زیادہ چھوٹی ہو تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس پوائنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب قسمت کی لکیر سے کیسے پتہ چلتا ہے جی آپ کی
شادی چلے گی یا نہیں چلے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے بس میری ویڈیو کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا دوں گا کہ کیسے کیسے ایک ایک لائن آپ کے ہاتھ کی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے. یہ ہے جی آپ کی قسمت کی لکیر. قسمت کی لکیر. اب مون ماؤنٹ سے اگر کوئی لائن جو ہے وہ اگر قسمت کی لکیر کے ساتھ جڑ جائے، ایسے قسمت کی لائن کے ساتھ ایسے جڑ جائے اور یہ پھر مکس ہو کے اوپر کی طرف اٹھ جائے، ایسے لوگوں کی شادی بڑی کامیاب رہتی ہے. بلکہ لڑکی یا لڑکا اس طریقے سے اگر یہ یوگ بن رہا ہو ان کے ہاتھ میں تو ان کی باہر کے ملک شادی ہوتی ہے. یعنی کہ یا لڑکی آلریڈی باہر کے ملک سیٹل ہوگی یا لڑکا سیٹل ہوگا اور آپ کی اس کے ساتھ شادی ہوگی اور آپ بیرون ملک چلے جائیں گے. لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ شادی کی لائن جو ہے، یہ جو ریلیشن کی لائن ہے، یہ یوں چلتی ہے اور پھر یہ باہر کی طرف نکل جاتی ہے. یوں یہاں پہ ٹچ ہوئی، تھوڑی سی ساتھ چلی اور پھر یہ باہر کی طرف نکل گئی. تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا تو ضرور، لیکن وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. یہ اچھا یوگ نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ کی دماغ کی لکیر میں اس طریقے سے کٹ کٹ ہوں، جزیرے سے بن رہے ہوں، کٹ ہوں، یا دل کی لکیر ڈبل ہو، یا دماغ کی لکیر پر ایسے جزیرے سے ہوں، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کی قسمت کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے اگر چلے، اسپیشلی لڑکی کے ہاتھ میں اس طریقے سے اگر اس کی قسمت کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، اس لڑکی کی بھی شادیاں جو ہیں وہ 2 یا 3 شادیاں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ آپ کی اگر دل کی لکیر ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، تب بھی ایسے لوگوں کے 1 یا 2 ریلیشن لازمی بریک ہوتے ہیں. اور دل کی لکیر کا ٹوٹ جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ دل کو دھوکہ بھی ملتا ہے، کوئی دلی صدمہ بھی ملتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. اب ہاتھ کی جو لائنز ہیں شادی کی، ان کو اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان میں وہ کون سی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ آپ کی آ گئی جناب زندگی کی لکیر. یہ آ گئی آپ کی دماغ کی لکیر. اور یہ آ گئی آپ کی ہارٹ لائن. یہ آ گئی آپ کی قسمت کی لکیر. اور اب بات کریں گے شادی کی لائنز کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اگر تو آپ کی شادی کی لکیر بڑی پیچھے سے شروع ہو اور یہ ایسے گولائی میں اس طریقے سے آئے، تو یہ سب سے اچھی شادی کی لائن مانی جاتی ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کی محبت کی شادی ہوگی، اسپیشلی اگر یہ پیچھے سے تھوڑی دو شاخہ ہو، دو شاخہ پیچھے سے یہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے، ایسے کر کے. ٹھیک ہے. اگر یہ والا سائن آپ کو نظر آتا ہے تو یہ جو دو شاخہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی لو میرج ہوگی. شروع میں گھر والے بعض دفعہ دونوں کے ایگری نہیں ہوتے، لڑکی اور لڑکے کے، اور جب تک یہ دو شاخہ رہتا ہے تو تب تک تو وہ بالکل ایگری نہیں ہوتے. لیکن جس جگہ پہ یہ سنگل لائن میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس وقت ان کی شادی ہو جاتی ہے، گھر والے بھی ایگری ہو جاتے ہیں. تو لو میرج والوں کا یہ بہت بڑا سائن ہے. اگر آپ کی یہ شادی کی لکیر یہاں پہ پیچھے سے دو شاخ ہے، یہاں پہ خوبصورت کراس بھی بن رہا ہے چھوٹا سا، اور آپ کی دل کی لکیر یہاں تک ایسے پہنچ رہی ہے اور یہاں سے یہ دو شاخہ ہے، اور قسمت کی لکیر آپ کی بڑی خوبصورت یہاں سے اس طریقے سے چل رہی ہے، تو 100% آپ کی لو میرج ہونے کے چانسز ہیں. اسپیشلی جب آپ کے پاس خوبصورت یہ لک لائن بھی ہو اور اس پہ اس طریقے سے دونوں طرف پہ ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہو، تو آپ کی امیر بندے کے ساتھ شادی ہوگی اور شادی آپ کی ہوگی بھی کامیاب. اب اگر آپ کی جو شادی کی لائن ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں. یہ برین لائن ہے آپ کی، اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے. اب شادی کی لائن بعض دفعہ آپ کے ہاتھ میں دو شاخہ ہوتی ہے.
یہ اس طریقے سے اگر اتنا بڑا دو شاخہ ہو بالکل اچھا نہیں ہوتا، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شروع میں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ عرصہ معاملات ٹھیک رہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شادی کے 5 یا 10 سال کے بعد بہت زیادہ اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور شادی بریک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر سن لائن پہ جا کے یہ اس طریقے سے یہاں پہ یہ جا کے دو شاخہ بنے تو ایسے مرد کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اپنی وائف کے علاوہ بھی وائف کے خاندان میں سے کسی عورت کے ساتھ ریلیشن بنانے کی ایسے مرد کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل اچھا سائن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ ایسے نیچے دل کی لائن کے ساتھ جھک جائے تو یہ آپ کے پارٹنر کا دنیا سے چلے جانا اس کا بتاتی ہے کہ وہ آپ سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، یعنی کہ عورت کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بیوہ ہو جائے گی، اور مرد کے ہاتھ میں اگر یہ والا سائن ہوگا اس کی شادی کی لکیر دل کی لائن کو ٹچ کر رہی ہے تو ایسا مرد جلدی رنڈوا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل کی لکیر کو کاٹ کے نیچے کی طرف آ جائے تو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شادی برے طریقے سے ٹوٹتی ہے۔ اور اگر یہ دماغ کی لکیر کو بھی کاٹ دے تو ایسے جو مرد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اس طریقے سے شادی کی لائن بنی ہوتی ہے وہ مار پیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تشدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح آپ کی جو شادی کی لکیر ہے یہ کبھی کبھی یہاں سے گزرتی ہوئی یہاں تک چلی جاتی ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کی شہرت کی لائن بھی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کی قسمت کی لکیر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نہ صرف شہرت کی لائن کو کاٹتی ہے بلکہ یہ دماغ کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے اور زندگی کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو شادی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بالکل سیدھی آگے کی طرف بھی نکل جاتی ہے، تب بھی آپ کی شادی کو یہ ڈیمیج کر سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ شادی کی لائن پہ اس طریقے سے جزیرے بن رہے ہوں تو یہ 100% آپ کی میرج میں پرابلم پیدا کر دیتے ہیں۔ اب شادی کی لائن پہ جو سائنز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں۔ اگر شادی کی لائن پہ آپ کو کوئی کراس کا سائن ملتا ہے تو کراس کا سائن بالکل اچھا نہیں ہوتا، عام طور پر یہ شادی بریک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس طریقے سے جزیرے کا نشان ہو، یہ جزیرہ ہوتا ہے، یہ شادی کی لائن میں اس طریقے سے اگر جزیرہ بنے یوں تو یہ بھی پرابلم پیدا کرتا ہے، اور شادی کی لائن آگے جا کے اس طریقے سے ایسے شاخوں کا ایک گچھا سا بنا ہے یا ایک دبا سا بن جائے تو یہ بھی پرابلم پیدا کرتا ہے، یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو شادی کی لائن ہوتی ہے اگر اس میں جزیرے بن رہے ہوں تو وہ بھی بالکل اچھی نہیں مانی گئی، ان کے ایسے اگر یہ ایسے 3 شاخہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے بڑوں کے کہنے پہ کوئی صلح کا چانس بن جائے۔ اگر یہ 3 شاخہ بن رہا ہو تو پھر تھوڑا سا امکان ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے تو ضرور ہوتے ہیں لیکن بچوں کی خاطر یا جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کی خاطر جو ہوتے ہیں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں بعض صورتوں میں، ان کی یہ شادی اس سے بچ جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی لائن بریک ہو کے چلتی ہے، اس طریقے سے یوں بریک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے، ان کی ایسے ہی شادی بھی عام طور پر بریک ہو جاتی ہے۔ یا اگر مرد ہو تو اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ جاتی ہے اور میاں بیوی کی زندگی میں کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شادی کی لائنز کو کچھ لائنیں کاٹ رہی ہوں تو ایسے تو یہ چیزیں بھی آپ کی فیملی کے لوگ ہی آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں اور آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، شادی کی لائنز جو ہیں اگر آپ کی اس طریقے سے جا رہی ہو اور پھر یہ نیچے کی طرف اس طریقے سے شاخیں نیچے کی طرف گریں، یہ بھی شادی کو کمزور کرتی ہیں، یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن بڑی خوبصورت ہو ایسے اور ایک ہلکی سی یہ لائن اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہو تو ایسا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنے لائف پارٹنر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، تو یہ ایک بالکل الگ سا سائن ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ یہ نیچے کی طرف گر پڑتی ہے ایسے، اگر شادی کی لائن یوں نیچے کی طرف گر رہی ہو تو آپ کی محبت برے طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے اور محبت میں ناکامی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ آپ کی شادی کی جو لکیر ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، ایسے چھوٹی انگلی کی طرف چڑھ جاتی ہے یا ایسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اس کو بھی اتنا اچھا نہیں مانا گیا
ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں اور شادی کے نام سے بھی ان کو نفرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی کر لیتی ہیں، لیکن ادروائز ان کو شادی کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ اتنے اچھے لائف پارٹنر نہیں ہوتے۔ شادی کی لائن اگر بہت زیادہ چوڑی سی ہو تب بھی یہ مسئلے پیدا کرتی ہے، اگر اتنی چوڑی ہو۔ اسی طرح اگر شادی کی لائن یوں جا کے ایسے اوپر کی طرف ایسے واپس مڑ جائے یا یوں جا کے نیچے کی طرف ایسے مڑ جائے، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ اس طریقے سے جزیرہ بنا دیتی ہے، تب بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس پر کالا تل ہو کوئی، اگر کوئی بلیک مول ہو شادی کی لائن کے اوپر تو یہ بھی اچھا نہیں مانا جاتا۔ اس جگہ پہ کالا تل ہو جائے، شادی کی لائن کے اوپر مرکری کے اوپر تل ہو جائے یا مرکری ماؤنٹ پر تل آ جائے تو شادی میں یہ پرابلم پیدا کر دے گا۔ سن ماؤنٹ پر تل پرابلم پیدا کرے گا، یہاں پہ اگر تل ہوگا تو یہ بدنامی بھی دے گا، کوئی جنسی بیماری بھی دے گا، اور مون ماؤنٹ پر ہوگا تب بھی آپ کا دل بڑا بے چین سا ہوگا، دل کے اندر سکون نہیں ہوگا، جلدی جلدی آپ کی جو نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور مایوسی ڈپریشن آپ کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر جالی کا سائن ہو اس جگہ پہ، یہ بھی آپ کے اندر مایوسی ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر اگر جالی کا سائن ہو، یہ بھی مایوسی اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے، اور اگر یہاں پہ یہ جالی کا سائن ہو، یہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ کی دل کی لائن بہت ہی ٹکڑے ٹکڑے چل رہی ہو، کھردری ہو، یا اس میں سے جزیرے سے بن رہے ہوں، تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلم آتے ہیں۔ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ اگر وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن جو ہے وہ جا کے شادی کی لائن کو اگر کاٹ دیتی ہے تو وہ بھی اتنی اچھی نہیں مانی گئی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے اگر یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے اور وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن آ کے شادی کی لائن کو کاٹ دے۔ ہاں، کمنٹس میں ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ اگر خط بزنس یا خط صحت اس کو کاٹ دے، دیکھیں جو لائن اس کو کاٹ دے گی نا اس کو ہم اچھا نہیں مانیں گے، اور اگر وینس سے کوئی لائن شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اگر عورت ہوگی تو یا مرد ہوگا تو ان کا جو کردار ہے وہ تھوڑا سا مشکوک ہوتا ہے، وہ اپنی وائف کے علاوہ بھی کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہے یا بنا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ وینس موڈ سے کوئی لائن شادی کی لائن کو کاٹ دے تو آپ کے اپنے ہی خاندان کا کوئی بندہ آپ کی شادی کو توڑ دیتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کی 12 خانوں والی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کی دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔